لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام علیکم محترم ضیوف الرحمن. پروگرام طریقہ حج و عمرہ درجہ بدرجہ کے ساتھ آپ کا خادم اسد اللہ غوری آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہے. محترم سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم نے پروگرام کے شروع میں ہی یہ بتایا تھا، اس سیریل کی ابتدا میں ہی یہ عرض کیا تھا کہ یہ پروگرام ان لوگوں کے لیے خصوصی طور پر بھی بنایا گیا ہے جو ناخواندہ ہیں، جو پڑھ نہیں سکتے، تو وہ سن کر دین کا علم یا سفر حج کے حوالے سے معلومات بآسانی حاصل کر سکیں، اور یقینی طور پر ان لوگوں تک یہ سارے کے سارے پیغامات پہنچانے کی ذمہ داری ہماری اور آپ کی سب کی ہے. آج کا موضوع بھی کچھ اسی طرح سے ہے کہ وہ افراد جو کسی بھی وجہ سے دین کا علم حاصل کرنے سے رہ جاتے ہیں، ان تک کم از کم بنیادی علم پہنچا دیا جائے، یا ان کو وہ طریقہ کار بتا دیا جائے جس سے گاڑی چل پڑے یا گاڑی کو چلا سکیں وہ آسانی کے ساتھ، اور پھر آہستہ آہستہ وہ اس کے اندر اضافہ کرتے چلے جائیں. جیسا کہ ہم سب جانتے ہی ہیں کہ سفر حج ایک عظیم ترین عبادت ہے، اور یہ کئی عبادات کا مجموعہ ہے. لہذا ان عبادات کا اسلوب اور ان کے بارے میں معلومات ہونا، یا ان کا بنیادی علم ہونا، کم از کم بنیادی علم ہونا ہم سب کی شدید ضرورت ہے. تو اسی بنیادی علم کے حوالے سے آج کا پروگرام ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں. ہمارے آج کے مہمان ہمارے میر کارواں جناب محترم مولانا محمد حنیف خان صاحب ہیں. السلام علیکم محترم مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم مولانا صاحب، انتہائی دکھ کے ساتھ عرض کروں کہ حقیقت ہے ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو بنیادی دینی علوم کے بارے میں آگہی نہیں رکھتے. ایسے لوگ موجود ہیں جن کی نمازیں اگر آپ سنیں تو یقینی طور پر ان میں بہت سی خامیاں پائی جاتی ہیں، اور ایسے بھی لوگ ہیں جو نماز فقط اس وجہ سے نہیں پڑھتے کہ ان کو لگتا ہے کہ ان کو نماز نہیں آتی. ایسا بھی دیکھنے کو آتا ہے کہ جب کبھی کوئی جنازہ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اس کے بہت سارے لواحقین مسجد کے باہر ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب نماز جنازہ کے بعد باہر لایا جاتا ہے تو پھر وہ کاندھا دیتے ہیں. اگر ان سے پوچھا جائے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یا تو ان کے کپڑے خراب ہیں یا ان کو نماز جنازہ نہیں آتی. مولانا صاحب، میرا بنیادی سوال یہاں پر کچھ اس طرح سے ہے کہ جن لوگوں کو بنیادی علوم نہیں آتے وہ کم از کم بنیادی علوم کتنا حاصل کر لیں کہ ان کی گاڑی چل پڑے. اب چونکہ ایک ضعیف الرحمان حج کے لیے منتخب ہو چلا اور وہ حج کرنے جا رہا ہے، لیکن اسے بنیادی علوم کا نہیں پتا، تو میں آپ سے یہاں پہلا سوال کرنے کی جسارت چاہوں گا کہ مجھے بتائیے گا، اگر تو مجھے علم نہیں ہو کہ نماز میں کیا کیا چیزیں مجھے پتا ہونا چاہیے، تو برائے مہربانی مجھے ذرا بتائیے کہ ایک 4 رکعت فرض نماز پڑھنے کے لیے مجھے دین کا کون کون سا بنیادی علم ہونا چاہیے، کون کون سی صورتیں یاد ہونا چاہیے، کون کون سے کلمات یاد ہونا چاہیے، تاکہ میں اپنی 4 رکعت نماز یکسوئی کے ساتھ درست انداز سے پڑھ سکوں. اور یقینی طور پر یہی سوال کسی ایسی خاتون کا بھی ہو سکتا ہے جن کو میری طرح سے بنیادی علوم کا پتہ نہ ہو. آپ نے جو پوچھا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے کتنا علم حاصل کرنا فرض ہے، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اتنا علم فرض ہے 24 گھنٹے میں. حلال کو جانے کی چیز حلال ہے، حرام کو جانے کی چیز حرام ہے. یہ کام کرنا بھی حرام ہے، یہ کرنا حرام ہے، یہ پینا پہننا وغیرہ. جائز چیزوں کا معلوم کرنا، ناجائز چیزوں کا بھی معلوم کرنا، خواہ وہ بدن سے متعلق ہوں، کپڑوں سے متعلق ہوں، کھانے پینے سے متعلق ہوں، جو چیزیں بھی ہوں. اسی طرح انسان جس شعبے میں کام کرتا ہے اس شعبے سے متعلق علوم حاصل کرنا بھی فرض ہے. اور زندگی میں جو فرائض و واجبات ہیں ان واجبات اور فرائض کو جاننا بھی فرض ہے. اتنا علم حاصل کرنا کہ نماز میں کتنے فرض ہیں، روزے میں کیا ہے، زکوٰۃ کس وقت فرض ہو جاتا ہے، کتنی دینی ہے، کن کو دینی ہے، کس طریقے سے زکوٰۃ کو دینا ہے، کن چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، کن میں نہیں واجب ہو جاتی، کتنی مقدار ہے.
اسی طرح حج ہے کہ حج میں کتنے فرض ہیں، طواف میں کتنے فرض ہیں، احرام کا کیا طریقہ ہے، احرام کے 2 فرض ہیں، 1 شرط ہے، سعی میں کتنے واجبات ہیں، اور اسی طرح جمرات میں 10 واجبات ہیں، سعی میں 6 واجبات ہیں، طواف میں 8 واجبات ہیں، 1 فرض ہے، 3 فرض ہیں حج کے۔ تو حج کے فرائض واجبات کو معلوم کرنا، اگر کسی آدمی پر حج فرض ہو، اور اسی طرح ارکان اسلام میں سے کلمہ بھی ہے، کلمے کی معنی بھی آتی ہو، کلمے کا مقصد بھی جانتا ہوں، کلمے کے الفاظ بھی صحیح ہوں، قرآن صحیح پڑھنا بھی آتا ہو، تو اسی طرح چند صورتیں کم از کم یاد کرنا کہ جن کے ذریعے سے نماز پڑھی جا سکتی ہو، اور صبح شام کی جو مسنون دعائیں ہیں ان دعاؤں کو یاد کرنا بھی ضروری ہے۔ سنت اعمال ہیں، ان سنت اعمال کو یاد کرنا، سیکھنا، ان پر عمل کرنا، ان کو معلوم کرنا کہ کون سی چیز سنت ہے، کون سی چیز سنت کے خلاف ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ ایک مسلمان پر اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ فرائض جانے، واجبات جانے، سنن جانے، مستحبات جانے، مکروہات جانے، اور مختلف چیزوں کے الفاظ کو، نماز کے الفاظ کو بھی جانے کہ نماز کے الفاظ کون کون سے ہیں، کن الفاظ سے نماز خراب ہو جاتی ہے، کن الفاظ سے مکروہ ہو جاتی ہے، کن الفاظ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ بہتر ہے کہ آدمی نماز کے معانی کو بھی جان لے کہ میں کیا پڑھتا ہوں، اب میں کیا کہتا ہوں، سورتیں یاد کرنا وغیرہ۔ تو بہرحال ان چیزوں کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر ضروری ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی آپ نے پوچھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں مجھے نماز نہیں آتی اور جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، تو نماز نہ آنا کوئی عذر نہیں، نہ آتی ہو تو سیکھنا فرض ہے، ضروری ہے۔ روزی کمانا تو جانتے ہیں، کھانا جانتے ہیں، لباس جانتے ہیں، مکان کو جانتے ہیں، دوائی حاصل کرنا سب جانتے ہیں، نماز نہیں جانتے تو یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھ سکتا، نماز مجھے آتی نہیں اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا۔ تو اسی طرح ہمارے دین میں جو ہے جنازے، آپ نے جنازے کے بارے میں پوچھا، تو جنازے کے بارے میں بھی یہی بات ہے کہ آدمی کو معلوم کر لے کہ جنازے میں کتنے فرض ہیں۔ جنازے میں 2 فرض ہیں، 4 تکبیریں بھی فرض ہیں اور قیام کرنا بھی فرض ہے، اور جنازے کے لیے وہی شرائط ہیں جو نماز کے لیے ہیں، کپڑوں کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، مکان کا پاک ہونا، اسی طرح وقت کو پہچاننا، اور جو ہے نیت کرنا، پردہ چھپانا۔ تو نماز کے لیے جو شرائط ہیں وہی شرائط جنازے کے لیے بھی ہیں۔ البتہ جنازے کے لیے یہ بات ہے کہ اگر جنازہ آپ سے پڑھی جانے والی ہو، نماز جنازہ، تو اگر پانی بھی موجود ہو، قریب بھی ہو، لیکن آپ تیمم کر سکتے ہیں کہ فوراً تیمم کر لیں اور جنازے میں شرکت کر لیں۔ اور غائبانہ جنازہ ہمارے مسلک حنفی میں نہیں ہے، کیونکہ جنازے کے لیے میت کا موجود ہونا بھی ضروری ہے۔ جو لوگ غائبانہ جنازہ پڑھتے ہیں یہ ہمارے مسلک کے مطابق کام نہیں کرتے۔ تو جنازے میں میت کا سامنے ہونا بھی ضروری ہے، اور امام کے سامنے ہونا بھی ضروری ہے، اور مسلمان ہونا بھی ضروری ہے کہ مسلمان ہو، مسلمان پر جنازہ پڑھ سکتے ہیں، میت پاک بھی ہو۔ اور اگر میت سے کفنانے کے بعد کہ جب اس کو کفن پہنایا جائے، اس کے بعد اس کے بدن سے کوئی غلاظت نکلے، نجاست نکلے تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے جو نجاست ہے، جو غلاظت ہے، ناپاکی ہے، اس کے بدن سے دور کرنا بھی ضروری ہے۔ میت با پردہ ہو، اور اسی طرح میت زمین پر ہو، کسی گاڑی میں نہ ہو بلکہ چارپائی پر ہو، یا کوئی ایسی چیز ہو جو زمین سے لگی ہوئی ہو۔ اور میت کے جنازے کے لیے وقت مقرر نہیں، اور مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے جو دعا پڑھی جاتی ہے جنازے میں، چونکہ جنازے میں 2 فرض ہیں، اور 2 فرضوں کے علاوہ ہم جنازے کی سنتوں کو بھی ادا کریں گے، تو جنازے میں 3 سنتیں ہیں۔
ثنا پڑھنا بھی سنت ہے، درود شریف پڑھنا بھی سنت ہے، اور اسی طرح یعنی دعا مانگنا بھی سنت ہے۔ دعا کون سی دعا؟ مردوں کے لیے تو عام دعا اللہ، عورتوں کے لیے بالغ افراد کے لیے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اگر چھوٹا لڑکا ہے، نابالغ ہے، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا و ذخرا واجعلہ لنا شافعا و مشفعا۔ اگر چھوٹی نابالغ لڑکی ہے تو اس کے لیے اللہم اجعلھا لنا اجرا و ذخرا واجعلھا لنا شافعا و مشفعا۔ اور جو مسجد نبی میں ہے، مسجد حرام میں ہے، وہاں پر ہر فرض نماز کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ یہ اعلان ہوتا ہے عربی میں کہ الصلاۃ علی الاموات یرحمکم اللہ۔ تو اگر وہاں پر انہوں نے اموات کا ذکر کر دیا تو اللہم اغفر لأخینا پڑھو، بس کافی ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ علی الطفل یا طفلات، یعنی چھوٹے بچے یا بچوں کا نام لیا جائے، تو بہتر ہے کہ اللہم اغفر لأخینا وہ بھی پڑھی جائے، کیونکہ اس میں مرد اور عورتیں بالغ بھی ہیں۔ اور جب انہوں نے جنازے کے اعلان کے ساتھ یہ کہا کہ علی الاطفال والطفلات یرحمکم اللہ، تو جو لڑکیوں کے لیے دعا میں نے بتائی اس کو بھی پڑھی جائے، جو لڑکوں کے لیے نابالغ لڑکوں کے لیے ان کے وہ دعا بھی پڑھی جائے، تینوں دعاؤں کو پڑھ لینا چاہیے۔ اور اگر انہوں نے طفلات یا اطفال نہیں ذکر کیا، صرف الصلاۃ علی الاموات کہا، تو وہی اللہم اغفر لحینا وہی دعا کافی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری عورتیں نماز جنازہ کا طریقہ نہیں سمجھتیں، اور وہاں پر مسجد نبی میں، مسجد حرام میں وہ جنازے کی نماز کو بھی پڑھ لیتی ہیں، تو ان کو بھی طریقہ بتانا چاہیے کہ بھئی جب امام جنازہ کی نیت باندھے تو بھی جنازہ کی نیت باندھ لے، جس طرح نماز کی نیت باندھتی ہے۔ البتہ اس میں جنازہ کی نیت کرنے کے میت پر یہ جنازہ پڑھتی ہوں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے امام کے پیچھے، پھر جب امام تکبیر کہے تو بھی تکبیر کہے، تو اس کے بعد ثنا پڑھ لے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک ولا الہ غیرک تک۔ جب دوسری تکبیر امام کہے تو بھی تکبیر کہے۔ تکبیر پڑھنے کے بعد اور کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہر تکبیر کے ساتھ نہیں ہے، پہلی تکبیر کے ساتھ ہے۔ اور جب اس دوسری تکبیر پڑھ لی جائے تو پھر اس کے بعد درود ابراہیمی کو پڑھ لینا چاہیے، جو نماز میں درود آخری قعدے میں پڑھتے ہیں۔ اور جب تیسری تکبیر کہے تو دعا پڑھ لینی چاہیے۔ جب چوتھی تکبیر کہے تو بھی کہے، تو اس کے بعد وہ سلام پھیرے گا۔ اور مسجد نبی میں اور مسجد حرام میں وہاں پر ایک طرف سلام پھیر لیتے ہیں امام حضرات، تو ہم دونوں طرف سلام پھیریں گے۔ تو عورتوں کو بھی یہ نماز جنازہ کا طریقہ پہلے سے سمجھانا چاہیے، ورنہ اگر ان کو طریقہ نہ آتا ہو تو نماز جنازہ میں شرکت نہ کریں۔ تو اسی طرح وہاں پر وہ عورتیں مسجد نبی میں، مسجد حرام میں، دونوں جگہ جماعت کے ساتھ نماز بھی پڑھ لیتی ہیں، تو نماز کے بارے میں بھی معلوم ہو کہ امام کے ساتھ نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، کون سی چیز پڑھوں گی، کون سی نہیں پڑھوں گی۔ اگر ایک رکعت سے رہ جاؤں، 2 رکعت سے رہ جاؤں، یا مطلب ہے کہ میں مسبوق ہو جاؤں کہ کوئی رکعت مجھ سے رہ جائے تو میں کس طریقے سے پڑھوں گی۔ تو یہ ساری چیزیں عورتوں کو بھی سکھانا چاہیے جو آج پہ جا رہی ہوں۔ اور اگر ان کی نماز صحیح نہ ہو، مردوں کی یا عورتوں کی نماز کے الفاظ صحیح نہ ہوں، تو ہمارا حج، ہمارا عمرہ کیسے صحیح ہو جائے گا؟ کیونکہ جو طواف فرض ہے، اور طواف کے ساتھ دو گانے طواف، 2 رکعت نماز وہ واجب ہے۔ اب ہماری نماز صحیح نہ ہو تو ہمارا یہ واجب ہر طواف میں خراب ہو جائے گا، کیونکہ نماز صحیح نہ ہو جائے تو واجب ادا نہیں ہوا، تو ہر طواف میں ہمارا واجب بھی خراب ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہمارے لوگ تو عمرے کے لیے، حج کے لیے مذاکرے تو کرتے رہتے ہیں کہ یہ طریقہ ہے، وہ طریقہ ہے،
لیکن الفاظ نماز کے الفاظ کو نہیں سیکھتے، نماز کے رکوع کو طریقے سے ادا نہیں کرتے، اور جو ہے تشہد کے الفاظ اللہم انا جو دعائے قنوت ہے اس کو ادا کرنے کے الفاظ کے ادا کرنے کا طریقہ آتا نہیں۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، جو فرائض، واجبات، سنت، مستحبات، مکروہات، مفسدات، حلال اور حرام اور ارکان اسلام، ان چیزوں کو، اور اپنے شعبے سے جو زندگی تک کا تمہارا شعبہ ہے، جو دکانداری ہے، زمینداری ہے، ملازمت ہے، جو کچھ بھی ہے کا جو کمائی حاصل کرتے ہو، اس کے متعلق مسائل کو سیکھنا، مفتیان کرام کے ساتھ بیٹھنا، علماء کرام کے ساتھ بیٹھنا، اور ان کا اکرام کر کے ان سے سیکھنا، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو آپ نے یہی پوچھا تھا کہ کتنا علم مسلمان اور عورت پر فرض ہے، جو کہ حدیث میں آتا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو علماء کرام نے یہی بات کہی ہے کہ علم کا حاصل کرنا جو ہے اتنا ضروری ہے کہ ضروری باتیں ہر مسلمان کو معلوم ہوں۔ اللہ پاک آسان فرمائے۔ جزاک اللہ محترم مولانا صاحب، آپ کے جوابات کی روشنی میں ایک سوال مزید پوچھنے کی جسارت کروں گا کہ ذرا بتائیے گا، وہ افراد جن کو ناخواندہ کچھ اس انداز میں کہتے ہیں کہ وہ قرآن شریف پڑھے نہیں ہوتے، لیکن چونکہ ان کا جذبہ بہت غالب ہوتا ہے، خصوصی طور پر حرمین الشریفین میں، تو الحرمین الشریفین میں وہ کرتے یوں ہیں کہ وہ قرآن مجید کو کھول کر تو اس کے پہلے پارے سے شروع ہوتے ہیں اور الفاظوں کے اوپر بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پڑھتے چلے جاتے ہیں، اور اپنی دانست میں وہ قرآن مجید کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، گویا وہ اس انداز سے تلاوت کرتے ہیں۔ تو کیا ان کا یہ انداز درست ہے؟ کیا اس طرح سے ان کے قرآن مجید کی تکمیل ہو جائے گی؟ ذرا اس پر وضاحت پیش کیجئے گا، بہت شکریہ۔ آپ نے جو یہ پوچھا ہے کہ بعض لوگ قرآن پاک نہیں پڑھے ہوتے تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ قرآن پاک کھول کر اس پر انگلیاں پھراتے ہیں اور اللہ اللہ کرتے ہیں۔ تو کیا یہ قرآن پاک کا حق ادا ہو جائے گا؟ کیا قرآن پاک کے پڑھنے کے بجائے اس طرح کرنے سے وہ قرآن پاک کے مطالبے سے بچیں گے؟ قرآن پاک کا پڑھنا ہر کسی پر واجب ہے، تو اس طرح بالکل قرآن پاک کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو صرف جو ہے یہ ہے کہ جیسا کہ ایک شخص کسی بھوکے کے پاس جائے اور بھوکا ہو، مہمان ہو، پیاسا ہو، اور وہ میزبان چلا جائے اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرے اور اس کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگے۔ بھوکا کہتا ہے مجھے کھانا کھلاؤ، مجھے پانی پلاؤ، میں مرتا ہوں، مجھے ضرورت ہے، میرے پاس جو ہے نا کچھ نہیں، اور آپ پھر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں شفقت کی نظر سے، محبت کی نظر سے کہ اللہ خیر کرے گا، اللہ خیر کرے گا، اللہ خیر کرے گا۔ تو یہ تو صرف محبت کا اظہار ہے، حقیقی محبت یہ نہیں، اور ادب کا اظہار ہے کہ میں قرآن پاک کا ادب کرتا ہوں، لیکن حقیقی ادب یہ نہیں۔ حقیقی ادب یہ ہے کہ اس کا حق ادا کیا جائے، اور حق یہ ہے کہ قاعدہ کو لے کر، نورانی قاعدہ یا بغدادی قاعدہ لے کر ایک ایک حرف کو سیکھا جائے۔ سیکھتے سیکھتے اگر قاعدے سے اوپر پارا قرآن پاک کے پارے تک بھی نہیں پہنچا ایک شخص، لیکن قاعدہ پڑھتے پڑھتے کبھی اپنے بیٹے سے، کبھی بیٹی سے، کبھی اپنے جو ہے نا باپ سے، اور کبھی اپنے بھائی سے، اور کبھی اپنی بہن سے، اپنی نواسی سے، اپنی پوتی سے، پوتے سے، جہاں بھی ایک بوڑھا شخص، بلکہ بہتر ہے کہ وہ مسجد کے امام کے ساتھ روزانہ بیٹھے، قریبی کوئی مدرسہ ہے وہاں جا کر کوئی مرد شخص وہ وہاں پر بیٹھے۔ ایک عورت ہے تو عورت جو ہے نا اپنے گھر کے اندر بھی کچھ نہ کچھ قرآن پاک سیکھ سکتی ہے، لیکن اگر گھر میں کوئی حافظہ نہیں ہے،
کوئی عالمہ نہیں ہے تو اگر پڑوس میں کوئی بنات کا مدرسہ ہے تو وہاں پر داخلہ لے جائے، اور داخلہ لے کر پھر وہاں پر جو ہے اپنے قرآن پاک کو سیکھنے کا عمل شروع کر لے۔ اگر وہ شروع کرے گا اور اس کو موت آ گئی اور اس نے ابھی تک جو ہے نا ایک قاعدہ بھی نہیں پڑھا ہے، چند اوراق بھی نہیں پڑھے ہیں، اس کا دماغ جو ہے وہ کوئی چیز نہیں لیتا اور کچھ سیکھ نہیں سکتا لیکن پڑھنا بھی نہیں چھوڑتا، تو قیامت کے دن یہ شخص خواہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، ان لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن لوگوں نے قرآن پاک کو پڑھا تھا، جن لوگوں نے قرآن پاک کو پڑھا تھا، کیونکہ اس کے ذہن کی کمزوری اور اس کے سیکھنے کی عمل کی کمزوری جو ہے وہ اس کے ذہن میں ہے، اس کے بدن میں ہے، اس کے جسم میں ہے، اور اس پر اس کی بس نہیں چلتی، استطاعت نہیں چلتی، لیکن ہمت کرتا ہے، چھوڑتا بھی نہیں۔ لیکن ایسا کرنے والا کہ ایک شخص مہمان کے سر پر تو ہاتھ پھیر دے اور اس کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کرے، لیکن نہ کھانا کھلائے، حالانکہ کھانا گھر میں ہے، نہ پانی پلائے، اور پانی بھی وہاں پر ہے، لیکن مہمان کو میٹھی میٹھی سنا کر اور اس کے ادب کا اظہار کر کے، اس پر شفقت کا اظہار کر کے، تو یہ اصلی شفقت نہیں، اصلی ادب نہیں۔ اصلی ادب یہ ہے کہ اس کو پانی پلایا جائے، اس کو کھانا کھلایا جائے، اس کو آرام دیا جائے اور بٹھایا جائے۔ تو اس طرح تو یہ قرآن پاک کے ساتھ یہ ادب کا صرف ظاہری اظہار ہے، محبت کا ظاہری اظہار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری پوری نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک آسان فرمائے۔ جزاک اللہ محترم مولانا صاحب، آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ بہت سی چیزوں پر بات کی، اور انہی پہ بات کرتے ہوئے چند ایک باتیں آپ کے حکم سے آگے بڑھاؤں کہ عموماً ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی جگہ پہ کوئی صاحب اگر قرآن شریف کے نسخے اگر فی سبیل اللہ عوام میں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ اس پہ جھپٹتے ہیں، اور پھر ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ خدا نخواستہ ان نسخوں کی بے حرمتی ہو جاتی ہے۔ یہ ہم ایئرپورٹ پر بھی دیکھتے ہیں، جہاں سعودی عرب کی گورنمنٹ کی طرف سے جب نسخے تقسیم کیے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی لوگ ایک دم لپکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کبھی ایسے نسخے بھی لے لیتے ہیں جو ان کے پڑھنے کے لیے نہیں ہوتے، ان کے رسم الخط میں نہیں ہوتے، لیکن بس ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ایک کی جگہ دو اور دو کی جگہ تین نسخے حاصل کر لیے جائیں۔ ہمیں ان تمام باتوں سے بچنا چاہیے، اور آپ کی بات کی میں پھر تجدید کر دوں دوبارہ سے، تاکہ اور لوگوں کو دوبارہ سے یہ بات سمجھ آ جائے کہ مساجد میں جو رکھے ہوئے نسخے ہوتے ہیں ان کو لے کر آپ اپنے گھروں پر نہ آئیے، نہ ہی آپ ان کو لے کر اپنی رہائش گاہ پر جائیے۔ عموماً مساجد سے اس قسم کے اعلان بھی مولانا صاحب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہاں پر کہ خدا را یہاں سے جو آپ نسخے لے کر جا رہے ہیں وہ واپس مساجد میں رکھ دیجیے، تو وہاں پر بھی اعلان ہوتا ہے کبھی کبھار، لہٰذا ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ تو محترم سامعین، اس کے ساتھ ہم آپ سے ایک درخواست کرتے ہیں کہ آپ کا کسی بھی قسم کا سوال اگر موجودہ قسط سے متعلق ہو، یعنی موجودہ جو ہمارا ایپیسوڈ چلا اس سے متعلق کوئی سوال اگر آپ کے ذہن میں ابھرتا ہے تو آپ ضرور یہاں ان باکس میں کمنٹس کیجئے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کا کوئی اور سوال ہو تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، ہماری کوشش ہوگی کہ سوال کے مطابق ہم اس کا جواب اسی شخص سے لیں جو کہ اس کا ماہر ہو۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔